اور جمہوریت کو موقع دینے کے لیے اور اصلی والے فارم 45 کو موقع دینے کے لیے، اور چاہے وہ کراچی میں بلدیات کا نظام ہو یا ملک بھر میں حکومت کا نظام ہو، اور جمہوری رویوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئی وہ بھی سب کو پتہ ہے، تو ہم تو اس وقت وہ لوگ ہیں جو وکٹمز ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی بالادستی میری اور ان کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان کی اور پاکستان کے آئین کی اور عوام کی بالادستی ہے۔ تو وہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہمارا جو بالکل سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ آزاد جموں جی دیکھیں، جب ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہت ساری پولیٹیکل ڈسکشن سامنے آ جاتی ہے، اور ملک کی جو اوور آل سچویشن ہے اس وقت یہ obviously ضرور سامنے آ جاتی ہے، اور ملک کی جو گمبھیر صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ آئینی ترامیم ہے، چاہے وہ الیکشن ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے، سو مچ سو ایون پارلیمان کے فلور پہ بولنے کا جو ہم نے اٹھایا کہ جی آپ بند کرتے ہیں وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی یہ انڈر ڈسکشن آ جاتی ہے، اور ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا پرائمریلی کشمیر تھا۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں، مقبول ترین لیڈر کو جب آپ کوشش کریں گے کہ وہ سائڈ لائن ہو جائے تو آپ عوامی مینڈیٹ پہ مزید ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں۔ میں ایک بار پھر کہوں گا، ہمارے 36 ہفتے 36 ویکس پورے ہونے کو آئے خان صاحب کے ساتھ نہ ایک سو سونے۔ اس موقع پہ میں ایک مطالبہ دوبارہ کروں گا، کل ہماری ملاقات کا دن ہے، فیملی کی ملاقات ہو، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو، خان صاحب کی علاج کے سلسلے میں ہو، جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات باہر دنیا سے آپ کرتے ہیں، جب تک آپ ان لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے، ان کے محرومیاں ختم نہیں کریں گے، ان کے حقوق ان کو نہیں دیں گے، پاکستان میں یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ بہتری کی طرف جانے سے ابتدا یہی ہے، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل والی ملاقات خان صاحب کی سب سے پہلے۔ حافظ صاحب لاسٹ پہ یہ بتائیے گا، آپ نے کہا وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، ان کے سامنے یہ مطالبہ بھی رکھیں گے کہ 36 ہفتے ہو چکے ہیں ملاقات نہیں کروائی گئی، ان کو بھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، دیکھو اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھا کرو کہ ہم آج اگر کوئی ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور ہم نے بات کی ہے تو فوکس اسی پہ رہے۔ جو ہمارا سیاسی قیدیوں کی بندش کے حوالے سے موقف ہے جماعت اسلامی کا واضح ہے، اور ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور تمام جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو جیتا ہوا ہونا چاہیے، جس کو نہیں دیا اس کو ہارا ہوا ہونا چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل اسی طرح موجود ہیں۔ لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر ہی کو ہائی لائٹ کریں اور امن کی کوششوں کو ہائی لائٹ کریں۔ اچھا دیکھیں نا، اس طرح کے دیکھیں صاحب بھی جو فرما رہے ہیں، ہمارے جو وزراء جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کا ہے وہ نہیں ہے، وہ کشمیر کا حصہ ہے وہ نہیں ہے، وہ بھائی تاریخ خود ہی پڑھنی چاہیے نا۔ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، اور کشمیر کی اپنی تاریخ کو ہی نہیں پڑھتے کہ جدوجہد آزادی کی یہ تحریک جو ہے وہ کتنی پرانی ہے، کتنی طویل ہے، اور لوگوں نے یعنی ایسا بھی ہوا نا اس پونچھ کے علاقے میں کہ پوری کھالیں جسموں سے جو ہے وہ ادھیڑ دی گئیں ان لوگوں کی کہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہوں نے پھر بھی آزادی کی بات کی، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ، اور پھر جب پاکستان کا معاملہ آیا تو سب نے سب کچھ ایک طرف کر کے نظریے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا، عقیدے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا۔ تو اس طرح کی تفریق پیدا کرنا بہت خطرناک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 80 سال سے کنسنسس ہے پوری قوم کا، تو اس کنسنسس کو توڑنے کا جو بھی جو ہے وہ بات کرے گا وہ غلط ہے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں ہم حکومت کے ساتھ بھی جو رول ادا کر سکتے ہیں ویسے جماعت کے واضح طور پر یہ بات ہے۔ مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی اس سے پہلے کوشش کی، مسلمان کوکر صاحب بھی ایک گروپ بنا تھا جو یہاں سے کشمیر جانا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں شاید اجازت نہیں ملی، کچھ سیکورٹی تھریٹ کے حوالے سے بات کی گئی۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کسی بھی لیول پہ کسی سے بات ہوئی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے معاملہ کس طرح لے کے چلنا ہے، یا خود سے ابھی آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کر رہے ہیں آفس میں آپ لوگوں کا مشورہ چاہیے؟ سر ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کے فریم ورک میں اور پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان اور کشمیر کاز کو سمجھنے والا وہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرے، چاہے وہ حکومت میں ہو، اختیار میں ہو، اقتدار میں ہو، طاقت میں ہو یا احتجاج میں ہو۔
تو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ امن کو موقع دینے کی کوششوں کو سبوتاج نہیں کر سکتا. اسی توقع سے ہم آگے بڑھیں گے. آپ کی جو کہ تحریک انصاف کی قیادت سے بات چیت ہوئی ہے, آپ کو کیا لگا تحریک انصاف کی قیادت سے حد تک معاملے کو لے کے اگرچہ بات ہو گئی بیرسٹر گور صاحب کی, لیکن آپ کو کیا لگا کس حد تک معاملے کو سنجیدہ لے کے حل کرنا چاہتی ہے؟ یہ اللہ کے بندے کو سوال ہے. سر سنیں آپ نے جن لوگوں سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی کیا اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے یا پین یہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو بات ہوئی ہے وہ ہم نے سب کے سامنے کی ہے, جو ہم نے سب کے سامنے کی ہے وہی ہم نے ملاقات میں کی ہے. کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں کا بالکل اتفاق ہے اس پہ کہ امن کے لیے ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے. نمبر ایک. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے رابطہ, تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں جو بھی جماعت آزاد جموں و کشمیر میں کام کر رہی ہے, اور جماعت اسلامی کا اگر میں کہوں تو وہ تو ڈیپ روٹیڈ ہے نا. ہم آزاد جموں و کشمیر سے ہمارے جو تعلق ہے تو وہ تو کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کوئی باہر سے جا کے لوگوں سے بات کریں, وہ ہمارے لوگ ہیں تو ان سے مسلسل رابطہ ہے اور مزید ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ایڈ کروں, دیکھیں ہم نے بالکل کیٹیگریکلی اس کا ذکر کیا اور میٹنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ رابطہ کیا ہوگا. تو کوٹ ان کوٹ کر کے میری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کوٹ حکومت سے ان کوٹ انہی کے ساتھ رابطہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ. آپ صاحب یہ بتائیے گا آپ صاحب 60 سال ہماری عمر ہو گئی جب سے ہم نے اور سنبھالا ہے. بالعموم تو پورا پاکستان ہے وکیل کشمیریوں کا, لیکن بالخصوص ہم نے جماعت اسلامی کا نام سنا ہے اور گراؤنڈ کے اوپر جماعت اسلامی کے کارکن بھی موجود ہیں. دو چیزوں کو ذرا تھوڑی سی کلیئر کر دیجیے گا. ایک تو یہ جو نفرت کے پیڑ پودے گئے جو اب عام لوگوں میں آ گئے, چاہے وہ پار کشمیر کے ہوں یا اس پار ہوں, اور دوسرا وہ کس طرح ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور سر جو دوسرا ترسیل کے اوپر باتیں ہو رہی ہے کہ اس جانب سے جب موقف لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں روکا ہے, یہ ایکشن کمیٹی کا خوف ہے, اور ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس یا فورسز روک رہی ہے. اصل صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رفت پیدا ہو گئی ہے, مجھے اللہ کی ذات سے پر پورا یقین ہے کہ سنجیدہ امن کی کوششوں کے نتیجے میں اگر کوئی رفت ہے بھی تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ, اور ایک مرتبہ سچویشن نارمل ہو جائے, جنرل ایشوز کو ایڈریس کر لیا جائے. جو ایسے مسئلے ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اس پر کمیٹیاں بن کر کوئی اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے تو خود بخود سچویشن بہتر ہو جائے گی. البتہ اس طرح کے معاملات میں جو نقصان ہو جاتا ہے, انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے, اور دونوں طرف سے ہوا ہے, ظاہر ہے کہ اور دونوں طرف ہمارے لوگ ہیں. مطلب اس میں اگر پولیس کا کوئی فرد بھی ڈیمیج ہوا ہے یا عام آدمی سے کوئی ڈیمیج ہوا ہے, اس کی جو بھی وابستگی ہو وہ تو ہمارا ہے نا. ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی دوست فریق ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. امن کو موقع دیں, امن کی کوششوں کو سبوتاج نہ ہونے دیں, تو اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو جائے گا اور یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. اور ذمہ دار ترسیل والے مسئلے پر میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اپنی طرف سے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری طرف سے مسئلہ نہیں ہے تو جانے دیں, پھر ساری جو ہے وہ بات وہاں چلی جائے گی نا, پھر ایکشن کمیٹی کے پلڑے میں چلی جائے گی نا. عوام بھی دیکھ رہے ہیں, کشمیر کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں, تو حکومت نہ روکے پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون روک رہا ہے. اگر وہ روکیں گے تو عوام کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون ان کی اشیاء خرد و نوش روک رہا ہے اور کون نہیں روک رہا. امیر صاحب اصل مسئلہ جو ہے جو بتایا جاتا ہے کہ 38 میں سے 35 مطالبات مان لیے گئے تھے, 12 نشستوں پہ جو ہے وہ تنازع بڑھا اور پھر وہ بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے صورتحال ہو گئی. تو اس پہ آپ کا جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ مقصود یہ جو سیٹیں ہیں اس میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی پارلیمنٹ میں اپنا ایک ویژن بیان کیا تھا کہ مخصوص نشستوں میں کنورٹ کر دیا جائے. اس پہ جماعت اسلامی کا اپنا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں جب بھی بات چیت کی جاتی ہے. ایک بات تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اصولی طور پر کہ جو مقبوضہ کشمیر سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں, چاہے وہ کہیں بھی رہ رہے ہیں, ہم ان کو مائنس تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ان کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ جو خون کی لکیریں عبور کر کے یہاں پر پہنچے, جن کے ابھی بھی کچھ پیارے وہاں پر ہیں جیلوں میں اور کچھ یہاں پر موجود ہیں. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو, ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. تو ہم ان کو مائنس تو نہیں کر سکتے. البتہ 12 سیٹیں یا کم سیٹیں یا زیادہ سیٹیں اور نمائندگی کا طریقہ کار, اس پر اگر کوئی اختلاف ہے تو بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کو مائنس کر کے کشمیر کا کیا تصور ہے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس پر گفتگو کر کے مسئلہ ریزالو کیا جا سکتا ہے.